وہ منظر بڑا ہی دل دہلا دینے والا تھا جب میں نے اپنی دیورانی کو قالین پر بیٹھے سامنے رکھے میز پر پڑے اس سفید سی صفوف کو گھورتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیوران کی آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سرد تاثر تھا۔ وہ جو کرنے جا رہی تھی اسے سوچ کر ہی میرا دل دہل اٹھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور تبھی کمرے کی کھڑکی تھوڑی مزید کھلی اور میں نے اپنے شوہر کو دیورانی کے سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھا، اور اسی لمحے مجھے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا شوہر رات کے اس پہر میری دیورانی کے کمرے میں تھا، اور دیورانی کی حالت ایسی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتی، اور قابل اعتراض کپڑے پہنے کتنے سکون سے غیر مرد کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ غیر مرد اور کوئی نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میرا شوہر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ چلتا ہوا دیورانی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیورانی کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، اور بس میں اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکی۔ میں تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے میری دیورانی سے۔ ہاں، میری دیورانی بہت خوبصورت تھی۔ جب جب میں اسے دیکھتی میری حالت عجیب ہو جاتی۔ کبھی مجھے اس پر رشک آتا اور کبھی کبھی مجھے اسے شدید قسم کی جلن محسوس ہوتی۔ دیورانی کی خوبصورتی کا پورا خاندان قائل تھا اور دیورانی بھی اپنے اس حسن سے واقف تھی، اسی لیے وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی، اسی لیے میری دیورانی سے کبھی نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دیورانی مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ دیورانی کا مزاج بھی بہت اکھڑ تھا۔ وہ اپنے سامنے کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ چلو مانا کہ حسن سے انسان میں نزاکت آتی ہے، لیکن اتنا غرور اور تفاخر کس لیے؟ کیا انسان نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ یہ خیال مجھے آج صبح آیا جب میں نے اپنے سسر کو شدید ٹھنڈ میں کمرے سے باہر برآمدے میں لیٹے سردی سے ٹھٹرتے پایا۔ اگر میں آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہوتی تو میرے سسر اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو آواز دی اور ہم سسر کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں گرمائش تھی۔ سسر کی بوڑھی ہڈیاں جو اکڑی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ میں نے سسر کی آنکھوں میں تکلیف اور بے بسی کے آنسو دیکھے، اور اس دن مجھے اپنی دیورانی سے نفرت ہو گئی۔ اس کی شکل جتنی خوبصورت تھی اس کا دل اتنا ہی سیاہ تھا۔ مانا میں بھی ساس سسر کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں بھی شادی سے پہلے یہی سوچتی تھی کہ نہ میری ساس ہو اور نہ سسر اور نہ ہی نندے ہوں، لیکن میں اتنی بری نہیں تھی کہ بوڑھے وجود کو سردی میں مرنے کے لیے باہر چھوڑ دیتی۔ وقت گزرتا گیا، جتنی میری دیورانی سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی اتنا ہی دیورانی کے حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ دیورانی کون سی عورت ہے جس کے حسن میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ دیورانی ضرور کچھ ایسا لگاتی ہے جس سے روز بروز وہ نکھرتی اور چمکتی جا رہی ہے۔ نفرت کے باوجود میں دیورانی کے حسن کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جتنا مرضی اچھا سلوک کر لیتی، لیکن میری اچھائی دیورانی کے حسن کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے تھے، اور یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خاندان میں میرا ایک مقام ہو اور میں اس کے لیے دن رات کوششیں کر رہی تھی، پر دیورانی میرے بنے بنائے کھیل پر پانی پھیر دیتی تھی۔ میرا اپنا شوہر اکثر دیورانی کی تعریفیں کرتا پایا جاتا۔ یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ دراصل دیورانی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اس کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا۔ وہ اچھا لباس پہنتی اور خوب میک اپ کرتی۔ وہ ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی، اور میرا دیور وہ ایسا شوہر کہ جیسا مجھے چاہیے تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں اس کی محبت دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ دیورانی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ 1 سال پہلے جب دیورانی بیاہ کر گھر آئی تھی تو وہ اتنی ماڈرن نہیں تھی، سادہ رہتی تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی گئی۔ دیور اس کی بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا، اور دیور کی محبت نے دیورانی کو پورا اعتماد بنا دیا تھا۔ اب وہ بنا خوف و خطر ہر وہ کام کر سکتی تھی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سسر والے واقعے کے بعد بھی دیور نے اسے کچھ نہ کہا، اور میں سوچ سوچ کر کٹتی رہتی کہ اگر مجھ سے چھوٹی سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میرا شوہر مجھے طلاق ہی دے دیتا۔ اور پھر ایسا کچھ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے، جسے دیکھ کر اور سن کر مجھے سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ 8 سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے جب میری دیورانی نے دیور کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر ایک دن میں نے دیورانی کو کہتے سنا کہ وہ محلے کی کسی عورت سے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے بنا 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اسی لیے اب میں اس کے ساتھ جانے لگی ہوں۔ اب ہم پورا دن ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کاش میرا شوہر بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا، لیکن وہ تو اپنے کام میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ میرا وجود اکثر اس کو نظر ہی نہیں آتا۔
यूं तो मैं भी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन गुर्बत ने कभी मुझे इतना आगे बढ़ने नहीं दिया कि मैं आगे बढ़ जाती। मेरा काम तो बस घर संभालना था, जिसे अब मुझे कोफ्त होने लगी थी, और मैं भी कुछ ऐसा सोचने लगी थी जिससे लोग मुझे अहमियत दें। देवरानी के दफ्तर जाने पर पूरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। दरअसल हमारा मोहल्ला इतना अमीर और मॉडर्न नहीं था जहां ऐसी बातों को नजरअंदाज किया जाए। इस मोहल्ले में तो बस औरतों का काम घर संभालना और बच्चे ही पालना था। पहले ही देवरानी ने अपने कपड़ों की वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूरी हासिल कर ली। मोहल्ले के मर्द उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, और अब तो जब से उसने दफ्तर जाना शुरू किया था, पूरे मोहल्ले में चहमगुइयां हो रही थी। लेकिन ना तो इस बात की देवर को परवाह थी और ना ही देवरानी को। वो अपनी दुनिया में मगन थे। एक रात मैंने शौहर का अच्छा मूड देखकर उसे कहा कि मैं घर में रह रहकर तंग आ जाती हूँ, तो मुझे भी काम सिखा दो, मैं भी दफ्तर जाया करूंगी। बस ये बात सुनने की देर थी कि शौहर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शौहर ने मुझे जबड़ों से पकड़ा और गुस्से से कहा कि आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, लोगों से मुकाबला करना छोड़ दो। मैं जानती थी शौहर का इशारा देवरानी की तरफ था, लेकिन उस वक्त शौहर के रवैये ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई। मैं पूरी रात रोती रही और सोचती रही कि ऐसा क्या करूं जिससे शौहर मुझ पर फरीफ्ता हो जाए और वो बिल्कुल वैसे ही मुझसे मोहब्बत करे जैसे देवर मेरी देवरानी से करता है। और फिर मैंने देवरानी पर नजर रखना शुरू कर दी। मैं अपने मुंह से देवरानी से कुछ नहीं कह सकती थी। मैं उससे नफरत करती थी, लेकिन सच ये था कि मैं अंदर से उस जैसी बनना चाहती थी, ताकि बाकी सब लोगों के साथ साथ मेरा शौहर मुझे भी सराहे। मैंने चुपकर देवरानी पर नजर रखी। वो कितने बजे उठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बात करती है, किस वक्त बाहर जाती है। मैं इन सब बातों को नोट करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे इस काम में मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि देवरानी सुबह सवेरे ही तैयार श्यार होकर देवर के साथ दफ्तर चली जाती और वो 3 बजे देवर से पहले वापस आ जाती। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती। मेरी देवरानी से बोलचाल भी नहीं थी और मैं उसके कमरे में भी नहीं जा सकती थी। बड़ी मुश्किलों से मुझे देवरानी के बारे में कुछ मालूमात मिली। वो देवर से पहले दफ्तर से लौट आती और फिर रात को खूब अच्छे से तैयार होकर चली जाती। वो कहाँ जाती थी ये मुझे नहीं पता था, और मैं पता लगा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा शौहर 5 बजे वापस आ जाता और उसकी मौजूदगी में मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं देवर देवरानी के पीछे छुपकर उनके ऑफिस जाऊंगी और वहां जाकर देखूंगी कि देवरानी क्या करती है। और इसीलिए अगली सुबह शौहर के जाने के बाद मैं चुप छुपा कर किसी तरह देवर और देवरानी का पीछा करते उनके दफ्तर पहुंची। आज पहला दिन था और मैंने कामयाबी से उनके दफ्तर का पता लगा लिया था। अब मुझे बस दफ्तर के अंदर घुसकर देखना था कि देवरानी करती क्या है। और फिर मैंने फटे पुराने कपड़े पहनकर एक सफाई वाली का रूप धारा और मैं दफ्तर के अंदर चली गई। मैंने अपना आधा मुंह छुपा रखा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था कि मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं। अगर मैं पकड़ी जाती तो देवरानी मेरे बारे में क्या सोचती। इन्हीं सोचों में मेरा बुरा हाल हुआ हुआ था। मैंने देवर को देख लिया था, वो अपने काम में मसरूफ था, लेकिन मुझे देवरानी नजर नहीं आ रही थी। तभी मुझे किसी ने आवाज दी और कहा कि चाय सर के कमरे में ले जाओ। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने चाय का कप तो उठा लिया, पर मुझे कमरे का नहीं पता था। तब मुझे एक बूढ़े से अंकल ने बताया कि इस जानिब जाना है और मैं चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथों से चाय की ट्रे गिरते गिरते बची। मैंने देवरानी को अंदर बॉस के बहुत करीब बैठे देखा। मुझे सब समझ में आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि देवरानी इस हद तक गिर चुकी है कि अपने ही शौहर को धोखा दे रही है। मैं जल्दी से वहां से निकल आई। मेरी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। मैंने देवरानी पर लानत भेजी कि इस जैसा बनना चाहती थी मैं। तौबा! उससे पहले कि मैं देवर तक पहुंचती अचानक मुझे इत्तला मिली, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। मुझे फौरन मैके जाना पड़ा। अम्मी अस्पताल में थी, उन्हें एंजाइना का अटैक हुआ था। मैं 2 दिन उनके पास रही। शौहर को मैंने खबर दे दी थी, लेकिन मेरे शौहर से दोबारा बात नहीं हो पाई थी और शौहर ने भी फोन नहीं किया था। 2 दिन बाद जब अम्मी वापस घर आई तो रात के 9 बजे मैं मैके निकल आई। मुझे अपने ससुराल पहुंचना था, अपने घर। जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी, पर जैसे ही मैं घर पहुंची तो शौहर कमरे में नहीं था। उसकी फाइलें बिस्तर पर खुली पड़ी थी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मुझे हैरानी हुई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे देवरानी के कमरे की खिड़की खुली नजर आई और मैं बेख्तियार उसके कमरे की जानिब बढ़ी। पर सामने जो मैंने मंजर देखा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने अपने शौहर को देवरानी के साथ देखा और फिर हड़बड़ाहट में घर से निकल आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाहर कोई मेरी ताक में बैठा है। एहसास मुझे तब हुआ जब अंधेरे में किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा डाला और मुझे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। जब मुझे होश आया तो अपने सामने बैठे शख्स को देखकर मैं साकित रह गई।
میرے سامنے اور کوئی نہیں، میرا اپنا دیور تھا۔ یعنی مجھے میرے دیور نے اغوا کیا تھا، پر کیوں؟ میں یہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر دیور نے کہا کہ وہ راز جان گئی ہے جسے نہیں جاننا چاہیے تھا، پر اس سے پہلے تم یہ دیکھ لو۔ اور پھر دیور نے مجھے چند تصویریں دکھائیں جنہیں دیکھ کر مجھے زمین پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ تصویر میں میرا شوہر اور دیورانی تھے اور وہ دونوں دولہا دلہن بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تمہاری دیورانی نہیں بلکہ تمہاری سوتن ہے۔ دیور نے جیسے میری روح کھینچ لی۔ میرا شوہر اور دیورانی دونوں میاں بیوی تھے۔ شوہر اس وقت ایبٹ آباد میں تھا، پھر وہ وہاں سے واپس آیا اور آ کر مجھ سے 1 ہفتے کے اندر شادی کر لی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہیں مجھے پسند کر لیا تھا۔ پر آج مجھے سمجھ آیا کہ شوہر نے مجھ سے ضد میں شادی کی تھی۔ اس کی پہلی بیوی میری دیورانی تھی۔ یہ خبر موت سے کم نہیں تھی۔ اب میں چاہتا ہوں تم اسی غم میں مر جاؤ۔ میں نے دیور کی آنکھوں میں وحشیانہ پن دیکھا۔ اس سے پہلے کہ دیور مجھے مارتا، دروازے پر دستک ہونے لگی اور پھر دروازہ پر دھکے لگنے شروع ہو گئے، پر تب تک دیور میری گردن دبوچ چکا تھا۔ میرے چاروں جانب اندھیرا چھا گیا اور میں نے آخری شکل اپنے شوہر کی دیکھی۔ پھر میں نے خود اندھیرے میں گم ہوتے ہوئے خود کو پایا۔ دراصل کہانیاں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، جیسے میرے شوہر کی تھی، جیسے دیور کی تھی اور جیسے دیورانی کی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے جب میری شادی ہوئی، اس سے پہلے میرا شوہر کا نکاح ہو چکا تھا اور میری دیورانی سے ہوا تھا، جو شوہر کو ایبٹ آباد میں ملی تھی۔ میرا شوہر اس پر مر مٹا اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا، پر تبھی ان کی زندگی میں میرا دیور آ گیا۔ دیورانی سے غلطی ہو گئی کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر دیور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شوہر نے اسے طلاق دے دی اور چھوڑ کر آ گیا اور آتے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ پر دیور نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی ایک کہانی ہے۔ دراصل میرا شوہر اور دیور سوتیلے بھائی تھے۔ میرے سسر نے 2 شادیاں کی تھی۔ دیور کو میرے شوہر اور سسر دونوں سے نفرت تھی اور اس نے اپنے سوتیلے بھائی یعنی میرے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیوی کو پھنسایا تھا۔ اور جب شوہر نے اپنی منکوہہ کو طلاق دی اور واپس آ گیا تو کچھ عرصے بعد شوہر اس لڑکی سے شادی کر کے گھر لے آیا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ شوہر کا مزاج ایسا کیوں تھا۔ پر دیورانی نے دیور سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ دیور ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ دیورانی سے غلط کام کرواتا اور اسے سب کے سامنے برا بنا دیتا۔ سسر کو بھی دیور نے ہی رات کو باہر لٹایا تھا اور نام دیورانی کا آیا۔ دیور ہی اسے آفس لے کر جاتا اور باس کو پھنسا کر سارا کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ دیورانی اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی اور اسی رات اس نے زہر کھا لیا تھا۔ جب میں نے شوہر کو اس کے کمرے میں دیکھا، میں نے دیورانی کو شوہر کی باہوں میں گرتے پایا۔ تب وہ مر چکی تھی، پر میں سمجھی نہیں۔ میرے شوہر کو مزید تکلیف دینے کے لیے دیور نے مجھے اغوا کیا اور مجھے مارنا چاہا، پر میں بچ گئی۔ لیکن میں اندر سے مر چکی تھی، کیونکہ میرے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دیور اب جیل میں تھا اور اب شوہر میرا ہاتھ تھامے میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پہلی بیوی کی بے وفائی نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی ضد میں کی تھی، پر مجھے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اسے لگتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ دھوکہ کروں گی، پر میں نے اس کی ہر بات کو سہا اور کبھی نافرمانی نہیں کی۔ بالآخر شوہر کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ اب مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ دیورانی جیسا بننا چاہتی تھی۔ اور آج مجھے احساس ہوا تھا کہ انسان کو کبھی دوسروں جیسا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ انسان جیسے ہوتے ہیں پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ بات اب میں اپنے ذہن میں بٹھا چکی تھی۔ میں نے شوہر کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، اس کا مرہم بننا تھا، اور میں یہ خوشی خوشی کرنے والی تھی۔